سلمان نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ لوگوں نے جب سنا تو لوگوں کے دل کو چین نہیں ملا، لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں سارا دن اپنے استاذ کا کام کرتا ہے، کیسے بلا محنت کہ حافظ قرآن ہو گیا، اس کی آزمائش کرنی چاہیے، اس کا امتحان لینا چاہیے۔ بڑے بڑے حفاظ اور قرآن کو اکٹھا کرتے ہیں، علماء دین جمع ہوتے ہیں، وقت متعینہ پر جب حاضر ہوتے ہیں علماء کرام، حفاظ کرام حاضر ہوتے ہیں، حضرت حافظ حاجی وارث پاک عالم پناہ کو اسٹیج پر لایا جاتا ہے۔ حضرت حافظ حاجی وارث پاک کے استاد محترم نے فرمایا، بیٹا تم قرآن مقدس کی تلاوت کرو، قربان جاؤ مسلمانوں۔ جب حضرت حافظ حاجی وارث پاک علیہ رحمت رضوان بچپنا کے عالم میں قرآن کی جب تلاوت مصری لہجے میں فرماتے ہیں، آپ جب مصری لہجے میں فرماتے ہیں تو حفاظ کرام اور سات لہجے میں فرماتے ہیں، اور جب علماء کرام جو بیٹھے تھے آزمائش کے لیے آئے تھے، وہ جب دیکھتے ہیں حضرت حافظ وارث پاک علم پناہ مصری لہجے میں قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، دریا کی ٹکڑیاں کر کے آپ کی تلاوت کو سننا شروع کر دیتی ہے، پرندے رک کر کے آپ کی تلاوت کو سننا شروع کر دیتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، اور دنگ رہ کر کے حیرت کا لے کر کے چہرہ اور واپس چلے آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں وہی حضرت حاجی وارث پاک علیہ رحمت رضوان ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور سناتے ہیں مصری لہجہ میں۔ جب قرآن سنتے ہیں لوگ تو اب شرمندہ ہو کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ 14 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوتی ہے تو حضرت حافظ حاجی وارث پاک علیہ رحمت رضوان پیدل خانہ کعبہ کی زیارت حج کے لیے عزم مناتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ شریف پہنچ کر کے جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربت انوار پر تشریف لے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھ کر کے سرکار مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، درود لبوں پر جاری ہے، آقا کی زیارت کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں تو حضرت حافظ حاجی وارث پاک علیہ رحمت رضوان اپنے جسم پر احرام شریف باندھتے ہیں، جسم پر احرام شریف باندھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، احرام شریف ہے سب کے سب، یہاں تک کہ پورے دنیا کے حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں تو احرام کے حالت میں 3 دن رہتے ہیں یا 4 دن رہتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں احرام باندھنے کے بعد میں بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں جب ہم اور آپ ہوتے ہیں جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو داڑھی کا بال اگر ٹوٹ گیا ہے تو دم دینا لازم ہے، اگر سر کا بال ٹوٹ جائے گا تو دم دینا لازم ہے، اگر جو کہیں مر گیا یا کہیں کے ہاتھ سے کھجلانے کے وقت وہ ختم ہو جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اسے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے ورنہ دم لازم آ جائے گا۔ حضرت حافظ حاجی وارث پاک عالم پناہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، چاہے زمزم پر جاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، احرام نہیں تبدیل فرماتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ منی میں جاتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں حضرت حاجی وارث پاک عالم پناہ واپس اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، لوگوں احرام نہیں تبدیل فرماتے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حضور کیا بات ہے؟ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو 3 دن یا 4 دن احرام باندھتے ہیں، اور آپ احرام کی حالت میں گھر تشریف لے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت حاجی وارث پاک عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے احرام کیوں نہیں تبدیل کیا؟ جب میں بھی چلتا پھرتا ہوں احرام نہ بدلتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نظروں کے سامنے ہر وقت
خانے کعبہ طواف کرتا ہوا اگر بناتا ہے، اس لیے میں احرام نہیں تبدیل کیا کرتا ہوں، اس لیے میں احرام کی حالت میں ہر وقت احرام کی حالت میں رہتا ہوں۔ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان وارث زندہ باد، عظمت و شان وارث زندہ باد، فارسی دولہا زندہ باد، فارسی زندہ دولہا باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔